جہنم میں رہنے والے لوگ کس چیز کی آرزو کریں گے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا انکار کرنا کیسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 74 سے 80 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 74، 75 اور 76 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين۔ گناہگار کفار تو یقیناً جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے جو ان سے کبھی ناغہ نہ کیا جائے گا، اور وہ اسی عذاب میں نا امید ہو کر رہیں گے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: مبلسون ابلاس سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایسا غم و اندوہ جو نا امیدی کے ساتھ ہو۔ ابلیس کا لفظ بھی شیطان کے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی وجہ سے اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ ہمیشگی، کمی نہ ہونا، نا امیدی اور غم و اندوہ جہنم کی نشانیوں میں سے ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، تربیت کرنے میں ڈرانا اور خوشخبری دینا دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جہنم میں جانے کی وجہ خود انسان کے اعمال ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی سزائیں عادلانہ ہیں۔ نمبر 4، مسلسل ظلم کا نتیجہ مسلسل عذاب ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اور جہنمی پکاریں گے، اے مالک داروغ جہنم کوئی ترکیب کرو، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نکات: جہنمی لوگ قیامت میں ہر ایک سے مدد مانگیں گے، کبھی مومنوں سے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، اے جنت والوں ہماری طرف دیکھو تاکہ تم سے نور کسب کریں۔ کبھی ظالم رہبروں سے، فہل انتم مغنون، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکتے ہو؟ کبھی جہنم کے داروغہ سے، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ جہنم والے نابودی اور موت کی آرزو کریں گے، لیکن ان کی آرزو پوری نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں، لا یقضی علیہم فیموتوا، سورہ فاطر آیت نمبر 36۔ نہیں ان پر قضا آئے گی کہ مر جائیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جہنم کے داروغہ سے مدد مانگنے لگتا ہے۔ نمبر 2، جہنمیوں کی آرزو موت اور نابودی ہے۔ نمبر 3، جہنم والے ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔
اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 78, 79 اور 80 کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ اے کفار مکہ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، مگر تم میں سے بہت سارے حق بات سے چڑھتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے؟ ہم نے بھی کچھ ٹھان لیا ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور ان کی سب باتیں لکھتے جاتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد ان تینوں آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ ابرام کا معنی ہے مستحکم کرنا، اور یہاں پر اس کا معنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبہ بنانے اور ان کے دین کو قبول نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف کی یہ 3 آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ نمبر 2، حق کو قبول کرنے والے لوگ کم ہیں۔ نمبر 3، حق کا مبدا اللہ ہے اور ثواب و عذاب کا معیار بھی حق کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا ہے۔ نمبر 4، جب تک ہم کسی کام کو انجام نہ دیں تب تک اللہ ہم پر عذاب نہیں کرتا، اللہ کی سزا ہمارے اعمال کے مطابق ہے۔ نمبر 5، انبیاء کا انکار کرنے والے جان لے کہ ان کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ نمبر 6، کفار صرف وہم و گمان کے حساب سے چلتے ہیں۔ نمبر 7، مخالفوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں جانتا۔ نمبر 8، ہر ایک بات کو فرشتے لکھتے اور درج کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ جہنم میں رہنے والے لوگ نابودی اور موت کی آرزو کریں گے، لیکن ان کی یہ آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی، اور انبیاء کا انکار کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔